نور سحر مدری چینل کی سحری ٹرانسمیشن جاری ہے. تقریباً 1 بجے سے ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ رہیں جب تک سحری کا وقت کراچی میں ختم نہ ہو جائے. اچھی اچھی نیتوں سے آپ سحری وغیرہ بنائیں، پکائیں، کھائیں، کھلائیں اور علی علی بھی کرتے رہیں. آج مولا مشکل کشا کی رات ہے. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں نور سحر کے مہمان. رمضان 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 رمضان. ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ ہیں قبلہ استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حاجی مفتی محمد حسان اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ. حضور خوش آمدید، ویلکم. جزاک اللہ خیر. آپ کی پیدائش ہے 11 مارچ 1980، یعنی آپ آلموسٹ 45 ایئرس عیسوی حساب سے ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ. بچپن کی کچھ یادیں جب آپ کی ولادت ہوئی، کون سا مہینہ تھا؟ اسلامی مہینہ یاد ہے؟ جی، ربیع الثانی کی 23 تاریخ تھی. اچھا، غوث پاک کا مہینہ. الحمدللہ. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. آپ کا نام کس نے رکھا؟ نام جو میرا اصل ہے، جو شناختی کارڈ پہ نام ہے وہ فرخ نام ہے. اچھا. اور یہ میری پھپھو نے میرا نام رکھا تھا، جو بتایا گھر والوں نے. اچھا. والدہ وغیرہ نے بتایا تھا. تو پھر اس کے بعد جب مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے والد صاحب وغیرہ، جی. اور ابتدا میں مدرسۃ المدینہ میں جب پڑھنا شروع کیا تو اس وقت نعتیں بھی پڑھنا شروع کی تھی الحمدللہ. تو یہاں پھر امیر سنت کی بارگاہ میں کراچی حاضری ہوتی تھی حیدرآباد سے. تو پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی قاری صاحب نے یا کسی اور نے، ان کے ذریعے میں نے عرضی پیش کی تھی کہ نام بولتے ہوئے بہت سو کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. فرخ فرخ بولتے ہوئے کوئی فاروق، کوئی کچھ 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 بول رہا ہوتا ہے. اچھا. تو اس پر پھر امیر سنت نے نام محمد اور پکارنے کے لیے حسان یہ دیا تھا. تو اب یہی نام پھر اس کے بعد ہر ایک کی زبان پہ ہو گیا. اب تو شاید شاذ و نادر ہی خاندان والوں کو بھی شاید نہیں پتا. ہاں، پتہ تو ہے لیکن اچھا، جو بڑے ہیں ان کو، لیکن اب کسی کی زبان پہ زبان نہیں ہے، صرف نام حسان ہے. پیر صاحب کی طرف سے نام بھی ملا، اور اس نام میں بھی کئی یوں میں سمجھتا ہوں کہ راز اور کئی اشارے آپ نے ڈال دیے، جیسے کہ اور نام کی برکتیں بھی آج ماشاء اللہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اور آپ ویسے فرما رہے ہیں کہ نعت خوانی سے بھی آپ کا ایک لنک تھا، بچپن سے نعتیں پڑھتے تھے آپ. جی الحمدللہ پڑھتا تھا. حسان سے نعت کا بھی ایک تعلق ہے نا، ایسے ہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. الحمدللہ. آپ کی پیدائش حیدرآباد میں ہوئی؟ جی ماشاء اللہ. تو آپ نے پورا بچپن وغیرہ وہیں گزارا؟ جی، میں نے حفظ وہیں حیدرآباد سے ہی کیا، فیضان مدینہ سے. اور پھر اس کے بعد 1-2 سال میں نے تدریس کی، پڑھایا، یعنی قرآن پڑھا؟ قرآن مجید فرقان حمید مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتا رہا. آپ کی ایج تو کم ہوگی اس وقت. جی جی. تو میں نے تقریباً 16 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد 2 سال میں نے پڑھایا وہاں حیدرآباد میں. اچھا. بلکہ نہیں، کچھ ہم نے کچھ کام کیا تھا میں نے میڈیکل کا اپنے بھائی وغیرہ کے ساتھ مل کے. پھر اس کے بعد پڑھانا شروع کیا وہاں حیدرآباد میں. میرے خیال میں 17-18 سال اس وقت عمر تھی. پھر حالات سازگار ہوئے، کچھ موقع ملا تو الحمدللہ میں یہاں پڑھنے کے لیے 2000 میں کراچی آ گیا تھا. کراچی آنے کا ذہن کسی نے بنایا تھا کہ خود ہی ذہن بن گیا؟ یعنی پڑھائی کا تو الحمدللہ شروع سے شوق تھا. جی. اور بالخصوص والدہ کی طرف سے ایک شوق ملا تھا. والدہ کو بھی بہت مطالعے کا الحمدللہ شوق تھا میری. تو شروع سے میں کتابیں تو پڑھتا ہی رہتا تھا اور چلتے پھرتے پڑھتا تھا میں. اور مختلف کتابیں پڑھنے کا ایک شوق رہتا تھا، ایک سلسلہ رہتا تھا. پھر جب حفظ کرنا شروع کیا تو اس وقت بھی ایک شوق تھا کہ عربی زبان بھی آنا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے مختلف چیزوں کے حوالے سے. تو پھر پڑھنے کا ذہن تو اسی وقت تھا. میں نے حیدرآباد میں پڑھنا شروع کر بھی دیا تھا درس نظامی. اور مفتی عبدالحفیظ برکاتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیدرآباد کے ایک عالم تھے، ان سے کچھ ٹائم میں پرائیویٹ پڑھتا رہا. پھر اور بھی پڑھتا رہا، مفتی صاحبزادہ سکندری صاحب سے کچھ ٹائم پڑھا. پھر اس کے بعد کراچی کے لیے ایک ذہن تھا کہ میں یہاں پر آؤں. تو بعض اسلامی بھائی جو حیدرآباد کے تھے وہ یہاں پڑھتے تھے. تو گھر کے اس وقت حالات تھوڑے ایسے تھے کہ میں آ نہیں سکتا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ معاملہ سیٹ ہوا. والدہ کو میں نے کہا کہ مجھے 2 سال کے لیے اجازت دے دیں. اچھا. 2000 میں نے کہا تھا کہ مجھے 2 سال کی اجازت دے دیں. میں 2 سال کے اندر جو نا
اچھا بھلا پڑھ کے واپس آ جاؤں گا، حیدرآباد آ جاؤں. آ جاؤں گا واپس. یعنی کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ یہ میمن گھرانہ ہے، اور اس وقت بالخصوص جی جی. جس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ویسے بھی ہمارے خاندان میں قریبی جو مجھے یاد ہے میرے سوا کوئی حافظ تو نہیں تھا، اچھا. یا شاید کوئی دور ایک آدھا حافظ ہو تو ایک الگ بات ہے. اور درس نظامی کے لیے نکلنا اور پھر شہر سے باہر نکلنا، یہ تو شاید ہماری اوپر کی نسلوں میں بھی نہ ہوا ہو. تو پھر بہرحال اب ایسے حالت میں باہر آنا یہ بڑا مشکل کام تھا. کراچی کے حالات بھی کچھ اس طرح کے تھے نا جی، کہ حالات والدین ڈرتے تھے جی اس زمانے میں، خاص طور پہ ڈرتے تھے. جی. تو پھر اس میں جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے والدہ نے کہا ٹھیک ہے اب 2 سال کے لیے. تو پھر وہ ہر سال 2 سال کے بعد 2 سال رینیو ہو جاتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو وقت گزرتا رہا الحمدللہ. پھر اللہ نے جو کرم فرمایا تو اس پہ بھی والدہ بھی خوشی رہتی تھی کہ ٹھیک ہے اچھی زندگی ان کی ہے، خود پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. تو یوں اسلامی بھائی باز تھے جن کی طرف سے حیدرآباد سے کراچی آنے کا ذہن بنا، ورنہ بہرحال میرا ذہن پڑھنے کے لیے نکلنے کا تو تھا ہی اچھا. کہ مجھے جانا تو ہے پڑھنے کے لیے، کراچی آ کے پڑھنا ہے. کراچی یا کہیں بھی کسی اچھا. بھی فل ٹائم مجھے پڑھنا تھا. صحیح. اور بھی خواب تھے بہت سارے کہ صحیح. صرف یہیں پاکستان میں نہیں کہ اور بھی پڑھنا ہے. اچھا، لیکن اچھا. ظاہر ہے کہ پھر وہ ہر خواب پورا نہیں ہوتا. یہاں پہ کئی اسباب بھی بن گئے جی شاید الحمدللہ. جی کئی چیزیں پہلے یہاں نہیں تھی، بعد میں یہاں پر شاید ہو گئی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. جی الحمدللہ. پھر 2000 میں یہاں آ گیا، پڑھنا شروع کیا. تو 2000 اچھا، آپ کے جو امی ابو ہیں جی والدین، وہ حیدرآباد میں ہی جی رہے، اور والدہ کا جو انتقال ہوا وہ بھی حیدرآباد وہ میں بھی تھی. وصال حیدرآباد میں ہی فرمایا. حیدرآباد میں ہی ہمارا تقریباً خاندان ہمارا سارا حیدرآباد اب بھی میں وہی ہی ہے. جی آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ میرے 3 بھائی ہیں چھوٹے، آپ سے چھوٹے ہیں دونوں؟ سب چھوٹے ہیں میرے سے، 3 چھوٹے وہ ہیں. بھی حیدرآباد میں ہی؟ سب حیدرآباد میں ہیں. بہن بھی، بھائی بھی، ماموں، خالہ سب حیدرآباد میں ہی ہیں. حیدرآباد میں نسبت مولا علی بھی ہے جی آج کی رات کی نسبت، الحمدللہ. حیدر سے حیدرآباد. حیدر سے حیدرآباد. تو پھر عید وغیرہ میں اور اس طرح کے ایونٹس میں آپ کو اپنے یاد نہیں آتے جو نہیں میں جاتا ہوں الحمدللہ. یعنی ٹریول خاص طور کرتے پہ ہیں؟ جی والدہ جب تھیں تو ہم لازمی طور پر ہی جی. جاتے تھے. اور ویسے بھی آنا جانا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مستقل کوئی جانا نہ ہوتا ہو. کم ہو گیا پہلے کے مقابلے میں، لیکن آنا جانا رہتا ہے. اب جیسے والد صاحب ہیں تو وہ بھی میرے پاس ہی ہیں رمضان میں، تقریباً سارا رمضان الحمدللہ ادھر ہی ہیں. اور پھر عید پر جانا ہو جاتا ہے، بقرعید میں جانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی شادی وغیرہ ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی جانا ہوتا ہے. پھر تو ایسا نہیں ہے واٹس کہ ایپ وہ وغیرہ پہ رابطہ بھی رہتا رہتا ہے الحمدللہ. یہ سب کیسا پایا والدین کو؟ آپ کے والد صاحب کو تو اسپیشلی جو ہے، جو جتنا تھوڑا بہت میں نے زیارت کی ہے، انتہائی پارسا، پاک باز، کم گو، متقی، اور ایسی مطلب کہ دل کہے کہ یار یہ نیک شخصیت ہیں ماشاءاللہ. آپ نے پرسنلی اپنی تربیت اور اپنے بھائیوں بہنوں وغیرہ کے معاملے میں اپنے فادر کو اور مدر کو کیسا پایا؟ والد صاحب میرے سادہ طبیعت کے ہیں بالکل. جی جی. یعنی ان کے اندر سادگی ہے. ایک تو مدنی ماحول سے شروع سے وابستہ رہے، اور نماز کے جماعت کے بہت زیادہ پابند ہیں. ماشاءاللہ. اور ہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہمیشہ یہ ان کا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ. اور خشیت ہے، خوف ہے اس حوالے سے ان کے اندر. لیکن عمومی طور پر ہمارا جو سلسلہ رہا نا وہ والدہ کی طرف سے زیادہ رہا. میری والدہ ماشاءاللہ الحمدللہ ان کا ذہن پڑھائی کی طرف بہت زیادہ تھا، پڑھنے کی طرف رجحان بہت تھا، اور مطالعہ بہت تھا. اچھا. بالخصوص تاریخ کے حوالے سے بڑا ماشاءاللہ. یعنی ایک والدہ کو ایک درک حاصل تھا. یعنی خاندان بھر کا نسب والدہ کو یاد تھا. یعنی کس کے خاندان، پورے خاندان کے بارے میں جو ہے نا وہ کہاں کس کی اولاد کون ہے، یہ سب چیزیں. اور تاریخ میں چلے جائیں تو ہندوستان کے کون کون سے بادشاہ کب گزرے، کہاں گزرے، یہ ساری معلومات ہوتی تھی. وہ پڑھائی کا شوق بچپن سے ہی پڑھنے کا تھا ان کو. تو یوں والدہ کی طرف سے یہ چیزیں زیادہ رہیں ہمارے لیے. والد صاحب الحمدللہ ابھی بھی وہی ہیں ماشاءاللہ کہ ان کے اندر وہی چیز پائی جاتی ہے کہ خوف و خشیت بہت ہے. نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. کم ہی نماز ان کی یہ فوت ہوتی ہے جماعت سے جی وہ کسی مجبوری کی وجہ وہ سے. ایک الگ بات ہو جاتی ہے. والد صاحب بچپن میں سخت طبیعت تھے، یا وہی شفیق جو ابھی تو ظاہر ہے بہت شفیق ہیں، نظر آتا ہے ہمیں کبھی کبھی، لیکن یہ کہ بچپن میں تھے سختی کرتے تھے؟ اصل میں سختی جو ضرورت کی ہو وہ تو ضروری ہوتی ہے. تو ایسی سختی نہیں تھی کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ سخت طبیعت کا بندہ کہیں کہ جس کو دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہو. اچھا. جیسے بعض والدین ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں تو گھر میں آئے تو سناٹا ہو گیا تو ڈر خوف، ایسا نہیں.
تو جس وقت یعنی بچپن میں ہمارے بچپن میں کوئی اتنا ہم امیر لوگ نہیں تھے، مناسب درجے کا گھر تھا، لیکن والد صاحب شروع سے ہارڈ ورک کر رہے، محنت کرتے رہے، اور کبھی بھی ہمیں تکلیف نہیں آنے ہاں محسوس نہیں ہونے دیا۔ واہ اس زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں کہ ابھی ہم اگر تصور کریں تو وہ چیزیں ہمارے لیے افورڈ کرنا بعض اوقات اچھا مشکل ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے دور کو دیکھتے ہیں، جی جی لیکن اس دور کو دیکھتے ہیں تو اس دور میں وہ چیزیں اگرچہ مہنگی ہوں لیکن ایسی تھیں کہ آج کے دور کے مقابلے میں بہرحال سستی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اس دور کا تصور کر کے لگتا ہے کہ وہ والد صاحب کی طرف سے وہ چیزیں لے کر آنا اور محنت کرنا یہ اپنی بچوں کی اولاد کے لیے خوشی کے لیے۔ خوشی کے لیے تھا یہ۔ واہ جی آج فخر ہوتا ہے کہ جی ایسی محنت کرنے والے ہمارے فادر تھے الحمدللہ۔ اور ہیں اور پھر اس ماشاء کے بعد قربانیاں دینا، ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے آج ایک منصب عطا کیا اور بہت سارے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں، تو اس میں بہت ساروں کا تعاون ہی شامل ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی آپ شخصیت کو دیکھیں، ہم تو شخصیت نہیں ہے بہرحال، لیکن جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بہت ملتے ہیں، تو اب اللہ کا شکر الحمدللہ تعاون شروع سے ملتا رہا اور آج بھی مل رہا ہے۔ اب گھر والے ہیں تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی بہت تعاون کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آسانیاں یہ پیدا ہو جاتی ہیں، تو یوں والد صاحب کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی آسانی تھی کہ اس چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں تھے، بلکہ خود مجھے چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ گلستان جوہر آئے تھے پڑھنے کے لیے، جب میں گیا اچھا تھا تو خود چھوڑ کے گئے اور پھر اس کے بعد بھی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ آپ نے گلستان جوہر جامعۃ المدینہ میں کتنا عرصہ پڑھا؟ ابتدا میں 3 سے 4 مہینے میں نے وہاں پڑھا تھا۔ اصل میں وہاں جس وقت ہم لوگ آئے فضان پڑھنے کے لیے کراچی میں، تو یعنی یوں کہہ لیں کہ اس وقت جامعۃ المدینہ کے جو حالات تھے، بہت سارے معاملات وہ بالکل ابتدائی دور کے تھے۔ اب ہماری میمن برادری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں روٹیاں بڑی پتلی پتلی سی ہوتی ہیں، چپاتی ٹائپ کی، جی جو آج کل فرمائشی چپاتیاں ملتی ہیں ہوٹل پر، اس تو سے بھی اچھی اس ہوتی سے ہے بھی ہماری۔ اچھی ہوتی ہے۔ تو اب جب میں پڑھنے کے لیے یہاں پر آیا تو ایک جذبہ تو بہت تھا مجھے۔ اچھا میں حیدرآباد میں جب آ رہا تھا تو میں ایک بڑے ہیں ہمارے، ان سے میں مشورہ کر کے آیا تھا، میں اکثر ان سے مشورہ کرتا تھا، میری شروع سے الحمدللہ عادت رہی ہے کہ بڑوں سے کئی چیزوں میں مشورہ کرتا رہتا ہوں، تو ان سے میں نے مشورہ کیا کہ میں پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھا رہا تھا، اب ظاہر ہے کہ ایک جاب بھی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ 2 مہینے کے لیے چلے جائیں یا 1 مہینے کے لیے چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل نہ لگے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، یہاں سے آپ کی جاب بھی جائے گی اور پھر آپ وہاں دل نہیں لگا تو کیا کریں گے۔ تو میں نے ان کو ایک جملہ بولا کہ میں جاؤں گا نا تو پڑھ کر ہی آؤں گا۔ اچھا ہاں وہ دل بڑے لگ ہی خوش جائے ہوئے، گا۔ ہاں وہ بڑے خوش ہوئے، بولے یہ سوچ لے کے جاؤ گے نا تو پڑھ جاؤ گے۔ اچھا تو بہرحال جب میں یہاں آیا تو گلستان جوہر میں جو روٹیاں تھیں ہاں وہ ایسی سخت تھیں کہ اس کو توڑنا بھی جو ہے نا یہ کام تھا، یعنی ہم تو چپاتی یوں توڑ لیتے نا، تو اس کو توڑنے کے لیے تھوڑا سا زور زور لگا۔ لگانا پڑتا تھا، تو وہ بڑی آزمائش والا مرحلہ تھا وہ، اور کبھی اس طرح کا کھانا جو ہے وہ کھانے کا اتفاق ہوتا نہیں تھا۔ کیا کیا تو آپ نے؟ کیا پھر یہ کہ کھاتے تھے؟ کچھ کھاتا تھا، لیکن پھر مسئلہ ہو گیا، میرے لیے پرابلم ہو گئی تھی، تو والد صاحب نے پھر اس پر بھی بڑا تعاون کیا اور میرے لیے باقاعدہ الگ سے انہوں نے کچھ رقم مجھے مہیا کرنا شروع کی مہینے میں، تو میں پھر باہر سے چپاتی وغیرہ لے کے بندوبست کرتا تھا۔ تو یوں وہاں زیادہ عرصہ بہت تھوڑا میں عرصہ ہی اس طرح فیس کیا گیا ہوگا شاید، پھر بعد میں یہاں پھر یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ ہاں پھر تو میں جب یہاں آ گیا فیضان مدینہ میں تو یہاں تو کافی بہتر تھا، اور پھر اس کے بعد 2-3 سال بعد تو میری شادی ہو گئی تھی، اچھا تو پھر تو آسانیاں گھر پر ہو گئی تھی الحمدللہ۔ آج کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو سہولتیں ہیں اور جس طرح کا ان کے لیے ماشاءاللہ مدنی مرکز میں اور دیگر جامعات میں بہترین کھانا اور نظام ہے، تو بڑا فرق دیکھتے ہوں گے آپ؟ بہت زیادہ فرق ہے۔ اصل میں جو اسلاف کے واقعات ہم پڑھتے ہیں نا، طالب علم دین جو ہے وہ ہمیشہ سے مشقتوں کے ساتھ ہی پڑھتے رہے۔ یہ دنیاوی تعلیم کے اندر یہ سہولتیں مل جاتی ہیں اور مختلف قسم کے آسانیاں مل جاتی ہیں، لیکن دینی تعلیم کے اندر جو ہمارے اسلاف کے ہم حالات دیکھیں گے نا تو وہ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ اپنا وقت گزارا ہوگا۔ اچھا اب ہم جب یہاں پڑھتے تھے تو ہمارے بعض اساتذہ جو کسی اور جامعہ سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے اہل سنت کے، تو بعض طلباء کو شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے کہ کھانا ایسا تو ایسا تو ایسا، جی تو وہ کہتے تھے کہ جو کھانا تمہیں ملتا ہے نا وہ ہمیں جب ملتا تھا نا تو وہ ہمارا عید کا دن ہوا کرتا تھا، اچھا اور اب جو طلباء کے لیے فیسلٹیز ہیں جس طریقے سے ماشاءاللہ ان کو جو ہے وہ لانڈری کی سہولت دی جاتی ہے، پھر کھانا بہترین، ان کا جدول پورا بنا ہوا ہے، تو یہ تو بہترین سلسلے ان کے چل رہے ہیں۔ پھر
سہولیات دیکھیں تو کئی مقامات پر اے سی لگے ہوئے ہیں، کئی جگہ تو بیڈ لگنا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت تو یہ تصورات بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو آ رہی ہیں، لیکن سہولیات جتنی بڑھتی جاتی ہیں صلاحیتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. اچھا. ہاں، یہ یعنی سہولیات میں جب بندہ گم ہو جاتا ہے اور سہولیات ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے تو پھر صلاحیتیں اس کی یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب یہ ہو رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو یہی چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ چیزیں مہیا کی ہیں، آپ کو سہولیات دی ہیں، تو اس کا بہترین فائدہ اٹھائیں. اور ایسے اسلاف میں سے افراد گزرے ہیں کہ شاہانہ زندگی تھی لیکن نام کمایا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنا بڑا نام ہے ان کا. اللہ پاک نے دنیا اور دین دونوں ان کے اوپر کھولے. فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہترین امام گزرے اور زبردست عالم دین گزرے. اللہ پاک نے دنیا بھی بہت عطا فرمائی تھی. والد صاحب بہت بڑے عالم تھے. خود صاحب درس نظامی مولانا نظام الدین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے بحر العلوم مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناز و نیام کے اندر پلے ہوئے تھے، لیکن بحر العلوم کہلائے، علوم کا سمندر کہلائے. تو اگر سہولیات مل رہی ہیں تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. ایکسیپشنز ہیں، لیکن جنرل اگر دیکھا جائے تو صلاحیتیں بعض اوقات سہولتوں میں گم ہو جاتی ہیں اور مشقتوں میں پڑھنے والے زیادہ آگے بڑھتے نظر آتے ہیں. مفتی صاحب، پہلا روزہ آپ نے کب رکھا؟ بچپن کا کچھ رمضان یاد ہے؟ بچپن میں رمضان تو یاد ہیں بہت سارے، اور روزہ شروع سے ہی رکھنا شروع کیا الحمدللہ. یعنی ایک کیونکہ اصل میں ہمارا جو خاندان ہے وہ الحمدللہ یہ شروع سے ہی مذہبی ماحول تو رہا ہے ہمارے یہاں. دعوت اسلامی کے ماحول میں تو ایک الگ پروان چڑھے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک مذہبی ذہن تو تھا، کیونکہ ہمارا جو گھرانہ ہے اور ہمارا جو علاقہ ہے بالخصوص، تو وہاں پر بعض سادات گھرانوں کا بڑا اثر و رسوخ رہا اور ہے اب بھی الحمدللہ. تو ان کی تربیتیں، ان کی نشستیں اور اس طرح کی باتوں کی وجہ سے پورے خاندان کے اندر ایک مذہبی ذہن تو شروع سے رہا. تو اب شروع سے ہی الحمدللہ روزے تو رکھنا شروع کر دیے تھے، لیکن باقاعدہ اس طرح کی جو جس کو کہتے ہیں کہ تقریب وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ روزہ کشائی وغیرہ ایسی مجھے یاد نہیں ہے کہ باقاعدہ ایسی ہوئی ہو، لیکن اتنا یاد ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں روزہ رکھنا یہ شروع کر دیا تھا ہم نے. ماڈرن ماحول بالکل نہیں تھا گھر میں؟ ماڈرن ماحول سے مراد یہ ہے کہ اب ماڈرن آپ کس کو کہیں، یعنی ایک تو وہ گھر میں یعنی گانے بجنا، کبھی فلم چل گئی، کبھی ڈرامے چل گئے، کبھی مطلب بے پردگی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا؟ نہیں ایسا نہیں. یعنی یوں کہہ لے کہ جو ہمارا اپنا گھر، یعنی جو والد صاحب کی فیملی، تو والد صاحب 86 کے اندر مدنی ماحول کے اندر آ گئے تھے. اس وقت ہم چھوٹے سے ہی تھے. تو یوں ہمارے گھر کے اپنے اندر ٹی وی یہ شروع میں چند دنوں تک یاد ہے مجھے تھا، پھر اس کے بعد والد صاحب نے نکال دیا تھا وہ ٹی وی. اس وقت تو ٹی وی ہوتا نہیں تھا. تو یوں ہمارے گھر کے اندر اپنی فیملی کے اندر ایسا سلسلہ نہیں تھا. قریبی ہماری جو فیملیز ہیں، جو قریب کے رشتہ داروں میں جائیں تو وہاں یہ سسٹم تھا، یہ سلسلہ تھا. لیکن میں بلوغت سے پہلے ہی چھوٹی عمر میں ہی چونکہ مدرسۃ المدینہ میں آ چکا تھا، اور یہ ساری چیزیں میں نے اس بڑے ہو کر جو ہے وہ کبھی ایسی چیزیں دیکھی نہیں ہمارے یعنی میں خود کبھی اس طرح گیا نہیں کسی ایسی مجلس تقریب کے اندر. بلکہ مجھے یاد ہے یعنی یعنی کچھ عرصہ قبل، زیادہ وقت نہیں گزرا، ایک تقریب میں وہ زبردستی مجھے ایک قریبی رشتہ دار نے بلوایا. اب انہوں نے بلوا تو لیا مجھے اور میں چلا گیا، ظاہر سی بات رشتہ دار تھے. اب ہوا یہ کہ جو سامنے والے لوگ تھے انہوں نے میوزک چلا دیا ہال میں. میں نے کہا میں تو نہیں بیٹھوں گا. میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا. میں کہا میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. بہت پریشان ہوئے، معذرت کی انہوں نے، اور پھر انہوں نے کسی طریقے سے بند کروایا تو پھر مجھے واپس لے کر وہ آئے. تو یوں کوشش تو الحمدللہ ہمیشہ سے یہی رہی کہ اس طرح کے ماحول سے دوری ہی رہی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ نے بتایا ٹی وی کے حوالے سے، اب یہاں سوال ایک میں کر ہی لوں کہ آپ کے گھر سے بھی ٹی وی تھا اور نکلا، اب دعوت اسلامی والوں کے گھر میں دوبارہ ٹی وی آ رہے ہیں، تو یہ آ رہے نہیں آ گئے ہیں، کئیوں کے آ بھی رہے، تو سب کئیوں کو یہ عجیب سا لگتا ہے یہ وہی الیاس قادری صاحب ہیں جنہوں نے ٹی وی نکلوائے تھے، اب خود ٹی وی پر آ رہے ہیں. تو کئی بار جوابات تو ہوئے، خیر ایک بار پھر آپ کچھ جملے ارشاد فرمائیں. بات بالکل واضح ہے، عقل سلیم رکھنے والا بندہ اچھی طریقے سے جانتا ہے. دیکھیں یہ حق کا معیار ہوتا ہے اور بندہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضدی نہیں ہے، یہ اناد پرست نہیں ہے اور یہ انا پرست نہیں ہے. اس نے حق کو جو دیکھا ہے اس کو قبول کیا ہے. جس وقت امیر السنت نے اس کے خلاف مہم چلائی تو اس وقت کے حالات ہمارے سامنے بالکل واضح تھے. ٹی وی ایسا نہیں تھا کہ گھر گھر کے اندر ہو.
نہ یہ انٹرنیٹ کا دور تھا، نہ کیبل ہوا کرتی تھیں. جس دور کی یہ بات ہو رہی ہے، اور اس وقت وہ جو ٹی وی بھی تھے وہ بھی ہمارے سامنے کس طرح کے ٹی وی ہوا کرتے تھے، موٹے موٹے بڑے بڑے VCR وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. ڈسک ڈلتی تھی. تو وہ دور وہ تھا کہ جس میں اس کی صرف اور صرف خرابیاں ہی خرابیاں سامنے آتی تھیں، خیر کا پہلو نہیں تھا. پہلو نہیں تھا. اب جب وقت بدلا اور جس تیزی کے ساتھ میڈیا نے اس حوالے سے جو ہے وہ عروج پایا، یعنی عروج جس حوالے سے بھی آپ کہہ لیں، اس کو کوئی بھی نام دے دیں، اور جس طرح اس کا پھیلاؤ ہوا اور جس طرح مختلف طبقات یہ اس میڈیا کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگے. اب چاہے وہ بے حیائی پھیلانے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ گمراہی پھیلانے کے حوالے سے ہوں، یا کوئی اور مقاصد ہوں، تو اب لوگوں کے درمیان یہ چیزیں پھیلنے لگیں. تو اب عقل کا تقاضا یہی تھا کہ جو نیک پارسا لوگ ہیں، جو حق کے داعی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ میدان چونکہ موجود ہے تو اس میدان کے اندر آئیں اور آ کر جو ہے وہ کام کریں. تو آپ نے امیر السنت نے اس پہ کوئی ایسے ہی نہیں کہ اچانک قدم اٹھا لیا، بھرپور اس کے اوپر مشورہ ہوا، اس کی فقی حیثیت پہ پہلے مشورہ ہوا کہ اس کو شرعی اعتبار سے، فقی اعتبار سے کیا حکم دیں گے. پھر اس کے اوپر علماء سے میٹنگز ہوئیں، اور سب سے پہلے امیر السنت نے اس حوالے سے جو مشورہ کیا وہ کیا بھی علماء سے ہی مشورہ کیا. جامعۃ المدینہ کے علماء موجود تھے، پھر دیگر علماء سے مشورہ ہوا. پھر اس کے بعد اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ جو تھے اس کو بھی دیکھا گیا کہ کیا کیا نقصانات اس کے اندر ہو سکتے ہیں، کیا کیا فوائد اس کے اندر ہو سکتے ہیں، اور کیا کیا ہمیں تحفظات اس کے اندر ہیں. پچھلے دنوں ہی امیر سنت نے اس حوالے سے تفصیل بتائی کہ کیا کیا میرے ذہن کے اندر باتیں موجود تھیں جس کی وجہ سے میں نے نگران شورا کو بھی پہلے منع کر دیا تھا، لیکن نگران شورا نے کہا کہ یہ ہے ہی نہیں، اس طرح ہوگا ہی نہیں. جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ اس انداز میں ہم آگے چل سکتے ہیں، تو آپ نے اس کو اوکے کیا کہ بالکل ہونا چاہیے. اور اب ہر ایک جو سمجھ رکھتا ہے وہ بخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ فیصلہ بالکل درست وقت پر درست فیصلہ ہوا ہے. بالکل. اور مدنی چینل جس وقت پر آ گیا اور جس طرح دعوت اسلامی نے سوشل میڈیا کے ذریعے دین کے پیغام کو آگے پھیلایا ہے، اگر اس میں پیچھے رہ جاتے تو بہت پیچھے رہ جاتے، بہت بڑی تباہی ہوتی. ایک بڑے طبقے کو سنبھال لیا. جی. اور ٹی وی تو مفتی صاحب در حقیقت ایک آلہ ہے نا، ایک چھری کی طرح ہے. جی بالکل. آپ اس سے اگر بندہ خدا نہ خواستہ مارتے ہیں تو یہ گناہ حرام ہے. جی. اور آپ اس کے ذریعے کوئی بکری حلال کرتے ہیں، اچھی نیتوں سے قربانی کرتے ہیں، ثواب ملے گا. تو اب ایک آلہ ہے. جی میں نے عرض کی نا کہ دیکھیں یہ ایک الگ بحث پہلے کی گئی اس حوالے سے، اس کی پوری حیثیت کو دیکھا گیا کہ اس کے پر تصویر کے احکام آئیں گے یا نہیں آئیں گے. پھر اس کے جو منفی پہلو تھے اسے بھی دیکھا گیا کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس پر کتنی مباحث ہوئے ہیں. یعنی ٹی وی کے آنے سے پہلے امیر علیہ سنت کی ویڈیوز بنی، وی سی ڈیز آتی تھیں، اس کے اوپر کتنی مباحث ہوئے ہیں، کتنی گفتگو ہوئی ہیں. یہ باقاعدہ اعتکاف کے دوران عوام میں سے چند افراد نے کھڑے ہو کے امیر علیہ سنت سے گفتگو کی ہے، جس کے امیر علیہ سنت نے ان کو تسلی بخش جوابات دیے ہیں. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور آج امت اس کا فائدہ دیکھ رہی ہے. اور اب تو اعتراض کرنے والے ایسا اعتراض بس جس کو کوئی اور اعتراض نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اعتراض کر لے، ورنہ عام طور پہ اب یہ اعتراض کرتے بھی نہیں ہیں کہ پہلے آپ مخالفت کرتے تھے، اب ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں. اور پھر ٹی وی پہ آ کر بھی امیر اہل سنت کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹی وی کی حمایت کے اندر بیجا بول رہے ہوں، بلکہ اس کی خرابیوں کو بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر بیان کر رہے ہیں. بالکل بیان کرتے. اور باقاعدہ یہ جب بیعت ہوتی ہے تو یہ جملے ہوتے ہیں نا، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے سے بچوں گا. اب یہ ٹی وی پر اگر آپ مدنی چینل کے علاوہ جائیں تو ایک اکثر حصہ اس کا ان چیزوں پر مشتمل ہے، اور بچنے کی نیتیں اسی پہ کروائی جا رہی ہیں. الحمدللہ. مفتی صاحب ینگ جنریشن یہ اعتراضات نہیں کرتی، جیسے کہ آپ نے اشارتاً فرمایا. وہ بعض پرانے خیالات والے اور پھر ان کو اور اعتراض نہیں ملتا تو یہ کرتے ہیں. لیکن ینگ جنریشن کو آپ دیکھیں گے آج کل جس طرح کے فتنوں میں وہ مبتلا ہیں. آپ کا ماشاءاللہ افتاء کا اور عوام کی ڈیلنگ کا اور اس مسند کا تقریباً جو ہے 20-25 سال کا کم و بیش تجربہ ہے ماشاءاللہ، اور ایک بہترین آپ کام فرما رہے ہیں. آپ کی کتابیں منظر عام پہ آ رہی ہیں ماشاءاللہ، سینکڑوں فتاوی ہیں. مفتی صاحب اس وقت جو ینگ جنریشن جس طرح کے فتنوں میں گھری ہوئی ہے، ایسے پہلے 10-12 سال پہلے اس طرح کے حالات تھے؟ دیکھیں فتنے تو ہر دور کے اندر الگ الگ روپ کے اندر آتے رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فتنے پہلے نہیں تھے، وہ کسی اور روپ کے اندر ہوتے تھے، کسی اور انداز میں آتے تھے. یعنی آپ کہہ لیں کہ اب چونکہ ایک میڈیا کا ذریعہ مل گیا، سوشل میڈیا مل گئی، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ تو ملٹی ہینڈڈ ہے. ٹی وی پر تو چلے میں اور آپ محتاج ہیں نا، یعنی جس کا چینل ہے اس کے ہم محتاج ہوں گے. اب سوشل میڈیا پر، فیس بک پر آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں، یوٹیوب پر اپنا چینل بنا لیں، انسٹاگرام پر اپنا آپ بنا لیں، یا
اور جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر آپ بنا کے جو چاہے آپ کرتے رہیں، آپ کو روکنے والا کون ہے؟ تو یہ تو ایک تباہی ایک اونچے درجے کی آنا شروع ہوئی نا. یعنی اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہوئے کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہونے لگے. کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا کہ جو اس کا صحیح طور پر استعمال کرنا چاہے اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو استعمال کرنے والے منفی ذہن والے ہر طرح کے ہیں. کوئی کسی طرح کا منفی ذہن رکھتا ہے تو کوئی کسی طرح کا منفی ذہن رکھتا ہے. تو اب جو بد مذہبیت کو پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کے عقائد خراب کرنا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، تو وہ بھی اس پلیٹ فارم کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں. تو یعنی یہ اس کا ایک بہت خطرناک پہلو ہے. اب اس میں اب دیکھیں کہ بعض اوقات یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس کی تعلیمی حیثیت کیا ہے، اس نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، کوئی نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں معلوم. اس کا حلیہ کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ ایک بات کوئی کہے گا اور نئی بات لے کر آئے گا کہ بھائی یہ آج مجھے پتہ چلی، اور وہ سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کر دیتا ہے. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ایک پوری ظاہر سی بات ہے کہ ایک ورک ہوتا ہے، اور ایک اس کی پوری ایک یوں کہہ لیں کہ ایک لاجک ہوتی ہے اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ویڈیوز وائرل کس طرح سے کرنی ہے. جی جی. یعنی ہر ایک باصلاحیت شخص بھی ایسا نہیں کر سکتا. ایک تو قسمت ہوتی ہے بعض اوقات کہ کسی کی ویڈیو چل پڑی تو چل پڑی، اور بعض لوگ بیچارے محنت کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ، اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اور حقیقی مواد جو ہے نا وہ پیش کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کا نہیں چل پا رہا ہوتا. صحیح. اچھا ہوتا بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اچھی بات بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کا بعض اوقات جو مواد ہوتا ہے، میٹر ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صحیح بات کو پیش کرنا چاہتا ہے. جبکہ فتنہ پھیلانا ہو تو ایک چھوٹی سی بات کر کے اس کو وائرل کر دو. تو اب ایک بات کر کے وہ چلا گیا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، یہ اب ہمارے والے اس کو دیکھتے بھی ہیں، پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ یوں اس طرح اس کا جو فتنہ ہے وہ زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا. ورنہ اگر فتنوں کی بات کریں تو وہ پہلے بھی موجود تھے، ہو سکتا ہے کہ اس سے خطرناک فتنے موجود تھے پہلے، لیکن اس نے آ کے جو ہے وہ تباہی یہ مچا دی کہ اب جو چاہے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. کوئی اس کو پکڑنے والا تو ہے نہیں، کوئی اس کو بولنے والا تو ہے نہیں. وہ آئے گا، اپنی ایک ویڈیو بنائے گا، 4-5 پلیٹ فارمز پہ وہ پھیلا دے گا، آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی. اللہ محفوظ رکھے. مفتی صاحب، جیسے کہ آج کل اس طرح کی بات کئی لوگوں نے سوال بھی کیے، اور ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ بھئی آج ہم جس طرح آج تک وطر پڑھتے رہے یہ غلط طریقہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس طریقے سے منع فرمایا، تو کیا ہم جو وطر پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں مفتی صاحب؟ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے پوری، اور میرے یوٹیوب چینل پر بھی وہ موجود ہے. تفصیل سے میں نے اس میں جواب دیا ہے اس کا کہ ہمارا وطر پڑھنے کا طریقہ کہاں سے ثابت ہے. سنن نسائی کی حدیث نمبر 1699 اور 1701 دونوں میں وطر کا طریقہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح سند کے ساتھ، یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وطر ادا کرتے اور اس کے آخر میں ہی سلام پھیرا کرتے تھے، اور رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھا کرتے تھے. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث طیبہ شرح معنی الآثار میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور اسی طرح دیگر کتابوں میں یہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے. اب کسی نے ایک حدیث پڑھ لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، یعنی مغرب کی طرح مت پڑھو. اب یہ پڑھ کے پھیلا دیا کہ نہیں جی ہم جو وطر پڑھ رہے ہیں وہ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کو مغرب سے اس طرح جدا کرنا ہوگا کہ مغرب میں تو آپ تیسری رکعت پہ سلام پھیرتے ہیں، اس میں آپ دوسری رکعت پہ سلام پھیر کے تیسری رکعت کو الگ سے پڑھیں گے. حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا ہی نہیں. اچھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا معنی، کیونکہ مستدرک حاکم کے اندر جس مقام پر یہ حدیث ہے اور کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس طرح وطر نہ پڑھو کہ اس کو مغرب سے مشابہ کر دو، 5 رکعت 7 رکعت یہ ادا کرو. خدا علیہ الصلوۃ والسلام 5 اور 7 کا فرما رہے ہیں. تو ہمارے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ جب اس طرح کی روایت پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ گویا کہ میں ایسی حدیث کے اوپر مطلع ہو گیا کہ آج تک کسی کو حدیث پتہ ہی نہیں تھی، حالانکہ خود اردو کتاب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس نے ترجمہ کیا اس کو بھی پتہ ہوتا ہے. اب یہ حدیث مبارکہ ایسا نہیں کہ علماء احناف سے کوئی مخفی تھی. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1000 سال پہلے گزر چکے. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9ویں صدی ہجری کے عالم ہیں.
مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 11ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، سب نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا معنی بیان کیا ہوا، سب کے سامنے یہ حدیث پاک تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب سے مشابہ کا مطلب یہ ہے کہ مغرب سے پہلے نفل نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک. وطر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے وہ یہی ہے کہ تہجد کے آخر میں پڑھتے تھے، اس سے پہلے نفل پڑھا کرتے تھے. صحیح. تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ نہ کرو، یعنی وطر سے پہلے نفل پڑھ لیا کرو. اور یہی طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کی کتاب التہجد آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کئی مرتبہ بیان کیا. مسند احمد میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 رکعتیں نفل ادا کیے، ثم اوتر ثلاثا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں وطر ادا کی. تو اس حدیث کا معنی یہ بنتا تھا. تو اگر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر عمل ہوتا کہ اہل علم سے اس حوالے سے سوال کر لیا جاتا تو وہ اس کا معنی بالکل آپ کے سامنے واضح کر دیتے. تو اور آج کل ہم جس طرح وطر پڑھتے ہیں عشاء کے ساتھ ہی، جی تو اس میں بھی تو نفل یا سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں ہوتی ہیں نا. جی بالکل، فرض پڑھے جاتے ہیں، اس سے مغرب کے پہلے مشابہ تو پھر بھی نہیں. بالکل نہیں ہوں گے مشابہ. ٹھیک. ماشاءاللہ آپ فرنٹ لائن پر آ کر عقائد اہل سنت کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں یوں سنا بھی جاتا ہے آپ کو، اسپیشلی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بات ہو، اہل بیت اطہار کی بات ہو، اس طرح سے جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کے ذریعے کئیوں کی امید ہے کہ لاکھوں کی اصلاح ہو جاتی ہوگی. تو پھر آپ پر بھی تنقیدیں کی جاتی ہیں، آپ کے لیے باتیں بھی ہوتی ہوں گی. تو اپنے تنقید کرنے والوں کو آپ کس طرح جواب دیتے ہیں یا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دل میں ان کے لیے کیا آتا ہے آپ کے؟ دیکھیں، تنقید تو ہر کام پر، ہر اچھے کام پر ہوتی ہی ہے. ہمارے لیے تو دیکھیں سب سے بڑی ذات جو ماڈل ہے اس حوالے سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. جی. تو تنقید کرنے والے تو نعوذ باللہ ان کو بھی نہیں چھوڑا، کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی دور کے اندر نہیں کہا گیا. جی. اور پھر اس دور میں ہم دیکھتے ہیں تو امیر سنت کی ذات ہمارے سامنے ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے سب کچھ. تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کچھ آپ کے بارے میں لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کی عبادت، ان کی سچائی، ان کی خیر خواہی، یہ سب کے سامنے بالکل واضح ہے کہ کس قدر سادہ طبیعت ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کچھ سے کچھ باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، اس کا تو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم الحمدللہ جیسے میں نے کہا نا کہ بچپن سے ہی ہمارا اہل بیت کے ساتھ یعنی سادات گھرانوں کے ساتھ تعلق رہا، اور امیر علیہ سنت کی تربیت نے تو گویا کہ اس کو ایک طرح سے چمکایا ہے الحمدللہ. اور میں کافی عرصے پہلے ایک دفعہ میں نے مدنی چینل پر امیر علیہ سنت کی موجودگی میں یہ جملہ کہا تھا کہ ہمیں کسی اور سے یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے امیر سنت کی ذات موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی، سادات کرام کی جو تعظیم ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے. تو ہم نے بچپن جو ہے وہ ان کے قدموں کے اندر گزارا ہے، اور بہت دعائیں الحمدللہ سادات گھرانے کے لیے ہیں. اور آج کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دعائیں ہیں کہ امیر علیہ سنت کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. تو بعض لوگ جو ہے نا اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جب کوئی بات کی جائے، ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اہل بیت اطہار کے بارے میں ان کا یوں نظریہ تو یوں نظریہ. نعوذ باللہ، یہ کہنے کی باتیں ہیں. اہل بیت اطہار کے حوالے سے 2 ٹوک ہمارا نظریہ بالکل واضح امیر سنت بیان کر چکے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یعنی اشفاق بھائی، بچپن سے آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہمیں کوئی بوجھ اٹھانا ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم سنی ہیں، ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث پاک کا، دوسروں کا. آپ کبھی یوں کہتے ہیں کہ یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، کوئی چیز اٹھانی ہو یا کوئی چیز لے کے جانی ہو، زبان میں آتا ہے کیا آتا ہے؟ یا علی، یا علی، یا علی سنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بچپن سے ہم یہ چیزیں الحمدللہ ہمارے گھرانے کے اندر رہی. امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے تذکرے سن سن کے ہم بڑے ہوئے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے گھروں کے اندر چلتے رہے، اور الحمدللہ انہی کی محبت میں جینا ہے، انہی کی محبت میں مرنا ہے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ ان کے غلاموں کے ساتھ، ان کے غلاموں کے غلاموں کے ساتھ انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. تو اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے وہ معیار ایمان ہے، اور یہ فرض ہے، ان کی محبت تو لازم ہے بندے کے اوپر. امام ابن ابی داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، سنن ابی داود والے جو ہیں امام ابو داود، ان کے بیٹے، ان کے بھی معاصرین اس طرح کے بہت تھے جو اس طرح کی گفتگو کرتے تھے. ان کے اوپر بعضوں نے ناسبی ہونے کی تہمت لگائی تھی
اچھا کہ بھئی یہ اہل بیت اطہار سے یوں رکھتے ہیں تو یوں رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے سب کو معاف کر دیا، لیکن جس نے یہ تہمت لگائی ہے نا میں اس کو معاف نہیں کروں گا کبھی بھی. اچھا یہ بات میرے بارے میں کیسے کہہ دی کہ میں اہل بیت اطہار کے بارے میں اس طرح کی بات رکھ سکتا ہوں؟ تصور یہ مسلمان نہیں کر سکتا صحیح. کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں اس طرح کا کوئی ہلکا سا خیال بھی رکھ سکے. تو یوں بعض اوقات تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا کوئی جو معاملہ ہے وہ کسی پر چھپا ہوا نہیں ہے، اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی سے ان سند کی نہیں چاہیے. سند لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن کے لیے محبت کرتے ہیں انہی سے صلہ انشاءاللہ قیامت کے دن ملے گا. اہل بیت اطہار کی تو بات یہاں پر ہوئی. اچھا مفتی صاحب، ایک وہ گروہ، ایک جماعت صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی وجہ سے آئے، کچھ معاملات ایسے ہوئے. آج مولا مشکل کشا کی رات ہے، ہم پوری رات ذکر علی کسی نہ کسی بہانے سے کر رہے ہیں الحمدللہ. یہاں پر یہ میں سوال چاہوں گا، اس کی بھی ایک وضاحت ہو جائے کہ ذکر علی اور محبت علی کا یہ معیار ہے کہ جو لوگ حضرت علی کے سامنے آئے، کچھ بھی وجوہات تھی، جو بھی مشاجرات، جو بھی معاملات ہوئے، اب ان سے ہمارے لیے دشمنی رکھنا ضروری ہے معاذ اللہ. ان کے خلاف برا بھلا جب تک نہیں بولیں گے تو محبت علی کامل نہیں ہوگی. ایسا بالکل غلط ہے، اور یہ طریقہ ہی اسلاف کا نہیں رہا. آپ کتب اہل سنت کو اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی ایسا نہیں رہا. ہمارا دو ٹوک نظریہ اور موقف یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات پیش آئے تمام میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حق پر تھے. صحیح. آپ ہی درست تھے، آپ کی رائے درست تھی، آپ ہی کا موقف درست تھا. لیکن سامنے چاہے وہ اصحاب جمل ہوں چاہے اصحاب صفین ہوں، ان تمام کی رائے کے اندر اجتہادی خطا واقع ہوئی تھی. یعنی یہ کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں آئے تھے کہ ان کے سامنے کوئی دنیا کا حصول ہو، یا نعوذ باللہ ان کے دل میں کوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عداوت ہو. ایسا کچھ نہیں تھا. خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سند صحیح کے ساتھ بات کئی شارحین نے لکھی ہے، فتح الباری میں بھی ہے، عمدۃ القاری میں بھی ہے، ارشاد الساری میں بھی ہے، اور کئی ایک نے لکھی ہے کہ پوچھا آپ سے کہ کیا آپ اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں؟ بولا بالکل بھی نہیں، وہی زیادہ حقدار ہے. تو یہ اس لیے تھوڑی آئے تھے سامنے، وہ ان کے پیش نظر معاملات یہ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے قصاص لیا جائے، پھر اس کے بعد دیگر معاملات آگے ہوں. لیکن رائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی درست تھی. وہ کہتے تھے کہ پہلے خلافت کا معاملہ مستحکم ہو جائے، اس کے بعد یہ سارے معاملات کیے جائیں گے. تو اب سامنے جو افراد تھے وہ اجلہ صحابہ اکرام علیہم رضوان، جن میں بڑی بڑی ہستیاں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں زوجہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی صحابی عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی عشرہ مبشرہ میں سے وہ تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ اجلہ صحابہ موجود تھے. تو ان کی نعوذ باللہ کو یہ نیت نہیں تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، اگر اس طریقے سے چھوڑا جائے گا تو پھر تو جس کو خلیفہ بنایا جائے گا کل اس کو شہید کر دیں گے. تو پہلے لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیا جائے، اس کے بعد پھر دیگر معاملات کیے جائیں. لیکن بات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی درست تھی کہ پہلے معاملہ یہ ہونے دو، کیونکہ ہوا پھر ایسا ہی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب وہ شروع کیا گیا تو پھر انتشار پیدا ہوا، پھر یہ جنگیں شروع ہو گئیں، معاملات خراب ہو گئے پھر اس طرح کے. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو محبت ہے اس کا تقاضا یہ ہو کہ نعوذ باللہ کسی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ پر تان کیا جائے. بنیاد، اصل بنیاد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت کی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہے. صحیح. کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول ان کا محبوب ہے. بے شمار فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے احادیث طیبہ میں آئے ہیں، لیکن ان تمام کی جو بنیاد بنے گی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعلق بنے گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب تعلق کو ہم دیکھیں گے تو وہ تعلق ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی نظر آئے گا کہ صحابہ سے جو محبت اور عقیدت کی وجہ ہے وہ ان کی ذوات نہیں ہیں، ان کی ہستیاں نہیں ہیں، ان کا اصل جو مقصد ہے وہ ان کی جو اصل ان سے محبت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بہت قریبی ہے.
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس لیے ان سے محبت کی جاتی ہے۔ تو جو محبت کے تقاضے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کروا رہے ہیں، وہی تقاضے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت کروائیں گے۔ اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو کبھی بھی پھر آپ کے دل کے اندر یہ خیالات پیدا نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے یوٹیوب چینل کا تذکرہ کیا، اس پہ تفصیلات، یہ آپ کی کلپس وغیرہ بھی ملتے ہیں؟ بالکل رہتے ہیں نا؟ الحمدللہ جی، یہ کس نام سے حضور؟ مفتی حسان اتاری کے نام سے ہے وہ۔ اس پہ کمنٹس وغیرہ پڑھتے ہیں آپ، جوابات بھی دیتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی، اتنا تو نہیں کر پاتے اصل میں تو بس جو سوالات وغیرہ ہوتے ہیں اس کے جوابات لوگ اس میں بھی سوالات کرتے ہوں گے؟ مشکل ہو جاتا ہے اصل میں۔ فیس بک پیج ہو یا یہ یوٹیوب چینل پہ جوابات دینا تو بہت مشکل کام ہے۔ نہ واٹس ایپ، ابھی دیکھیں واٹس ایپ بھی ابھی رمضان میں تو بالخصوص ایسا ہوا ہے کہ ابھی میں پریشان ہو گیا ہوں، اتنا بھر گیا ہے یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کو خالی بھی کیسے کروں۔ اچھا وہ سارے کے سارے ایک ساتھ ریڈ کر دوں تو ابھی میں کئی امپورٹنٹ امپورٹنٹ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے امیر سنت کا میسج تھا تو ہم نے بولا میں سب کو کر دیتا اس طریقے سے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اس طرح بعض اساتذہ کے میسج ہوں گے تو اب یہ بڑی پریشانی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ اتنے سارے جاسم۔ پھر ہوا یہ میرے ساتھ مسئلہ کہ بعض دیوانے یا بعض بہت ہی زیادہ محبت والوں نے ریوڑیوں کی طرح میرا نمبر بانٹ دیا، یعنی جو چاہ رہا ہے اس کو نمبر دے دیا۔ پھر اب نتیجہ یہ نکلا کہ نہ جانے کہاں سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا سے اتنے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو افورڈ کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں سب کو جواب دے سکوں۔ اب پتہ نہیں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کچھ بدظن بھی ہوتے ہوں، اب جتنا ممکن ہوتا ہے اتنے جوابات دے دیتا ہوں۔ باقی عمومی طور پر جو یوٹیوب چینل کا مقصود ہو یا فیس بک کا مقصود ہو تو یہ اصل مقصد یہ ہے کہ جو پیغامات ہیں وہ دیے جائیں اور جو بالخصوص ویڈیوز جو ہماری ہوتی ہیں وہ پہنچ جائیں لوگوں تک، یہ مقصد ہے۔ کسی کے پاس نمبر ہو آپ کا یا کسی کا بھی تو ایسے بغیر اجازت دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے۔ اب بعض اوقات تو ایسے افراد کو دے دیتے ہیں کہ ایسے مسائل وہ بھیجتے ہیں کہ جس کا جواب دینا واٹس ایپ پر ممکنات میں سے ہی نہیں ہوتا، اور پھر ان کے جو الفاظ اور ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایسی عجیب ہوتی ہے کہ بندہ سمجھ نہیں آتا کہ میں نے بعض اوقات بعضوں سے پوچھا کہ آپ کو کس عقل مند نے میرا نمبر دے دیا ہے تو اس پہ بھی ناراض ہو گیا۔ مائنس عقل مند۔ تو ایسے بعض اوقات سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال اس طرح نمبر دینا بھی نہیں چاہیے لوگوں کا۔ میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں چینج کر لوں، نمبر چینج کر لوں۔ ہاں مشکل اب یہی ہو جاتا ہے، سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم سے کوئی کاروبار تو کرنا چاہتا نہیں ہے، شرعی مسائل ہی پوچھتا ہے، تو بعض اوقات پھر یہ خیال آتا ہے کہ اب شرعی مسائل ہی کا جواب دینا ہے لیکن افورڈ نہیں کر پاتے، تو بہرحال اب یہ میں سلسلہ ہے تو اس میں بتا ہی رہا ہوں۔ میں اب اس طرح کی باتیں کرتا کم ہوں، شکوے شکایت نہیں کرتا اس حوالے سے، لیکن چلو گفتگو نکلی ہے تو میں بس اتنا عرض کر دوں۔ حضور یہ شہرت کے تقاضے ہیں نا، کچھ لوازمات ہیں۔ تو اب اس میں اتنا ہے کہ بھئی جوابات جتنی طاقت ہے اور جتنا وقت ہے بندہ اتنا ہی دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 900 کے قریب کچھ میسیجز تھے، تو اب میں اگر ایک کو کلک بھی کرتا جاؤں، ایک منٹ بھی دیں تو 900 منٹ میں کیسے کروں گا؟ جب تک وہ 900 منٹ جائیں گے تو پھر اتنے میں 900 آ چکے ہوں گے تو میں کیسے جوابات دے سکتا ہوں؟ تو بعض اوقات جواب نہ دے سکیں تو پھر اس پر اس نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ دونوں مدنی مذاکروں میں بھی آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے اور امیر علیہ سنت سے آپ کا ایک الگ تعلق ہے، نظر آتا ہے۔ یہ تراویح پڑھاتے ہوئے حضور کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یہ 30واں مصلی ہے میرا۔ 30واں مصلی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نظر بد سے بچائے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، اور جس نے بھی مفتی صاحب کے پیچھے تراویح پڑھی ہے تو وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میرے والد صاحب بھی جب موقع ملتا ہے تو حاضر ہو جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، مجھے بھی بتاتے ہیں کہ بھائی تقریباً 1.5 گھنٹہ تو مفتی صاحب لیتے ہیں تراویح، اور ایک آیت کو اتنا بہترین انداز میں پڑھنا، ماشاءاللہ یہ بہت کم لوگوں کو اس طرح تراویح پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور میں نے پوچھا والد صاحب سے، میں تو حاضر ہو نہیں سکتا، میں بھی خود پڑھاتا ہوں، تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ پھر لوگ ہوتے ہیں اتنا سلو پڑھنے میں، کہا پورا فلور بھرا ہوا تھا ماشاءاللہ۔ تو یوں ایسے بھی ذوق والے لوگ بھی ہیں، ختم نہیں ہو گئے، اور پھر آپ پڑھا رہے ہوں تو محبت میں بھی آ جاتے ہیں۔ اب میں کوشش تو کرتا ہوں، اب بعض اوقات تھک بھی جاتا ہوں، لیکن یہ کہ قرآن کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن واضح ہو، سمجھ آئے۔ بعض اوقات ریپیٹ بھی کرنا پڑے تو میں ریپیٹ بھی کر لیتا ہوں، یعنی مجھے لگتا ہے بعض اوقات کہ کوئی حرف صحیح نہیں نکلا، عین ہا وغیرہ عام طور پہ لوگ نہیں کرتے اس کا لحاظ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو دہرا لوں کہ یہ صحیح نکل آئے۔
اب بعض اوقات تو واقعی 1.5 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، اور ابھی ایک پارہ ہو گیا تو تقریباً 1.25 گھنٹہ لگ رہا ہے. 1.25 گھنٹہ لگ رہا ہے. لیکن میرا ارادہ یہی ہے کہ اگلے سال میں اور اس کو آہستہ پڑھوں گا، بھلے اچھا کتنی ہی دیر لگے. اچھا، اچھے انداز اور میں آہستہ انشاءاللہ. پڑھنا ہے ہاں بالکل ایسے انداز میں پڑھنا ہے کہ جس سے اور خشوع و اور خضوع حاصل ہو. خوبصورتی ہے. ماشاءاللہ ہماری آپ کی امامت کا سلسلہ بھی ہے، اور آپ پڑھ رہے تھے، درس نظامی کرتے کرتے ہی آپ نے امامت جوائن کر لی تھی، اور آج تک اسی مسجد میں آپ کی جو مصروفیات ہیں وہ ہیں. بعض لوگ جو ہے نا یوں پھدکتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہ ٹک نہیں پاتے، اور کچھ ان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں. وہ کیا گر ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ ایک جگہ پر ماشاءاللہ امامت کے ساتھ ساتھ اس پورے محلے کی آنکھوں کا تارا بھی ہیں، مجھے پتا ہے، اور وہ آپ سے مسائل پوچھنے میں، آپ کے پیچھے اقتداء کرنے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ سے محبت کتنی کرتے ہیں. تو ایک امام جب استقامت سے رہتا ہے لوگوں میں تو یہ چیز ڈیولپ کر لیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. پھر مفتی احسان کی تو اپنی شان ہے. یہ کس طرح وہ گڑ میں چاہ رہا ہوں آپ بتائیں کسی امام کے لیے کہ وہ استقامت کے ساتھ ایک جگہ پکڑ کے وہاں پر کام کرتے رہیں. اصل میں دیکھیں، شروع میں تو ہوا یہ کہ اب جیسے کہ میں نے عرض کی نا، ہماری برادری میمن برادری کا آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ امامت کا بھی ہمارے یہاں شروع میں جی جی ایسا کوئی ذہن نہیں تھا. یعنی گنتی کے چند امیر اہل سنت، اور آپ کو چند ایک مل جائیں تو مل جائیں ایسا ہی. جو امامت کرتے رہے. میں تو شروع میں جب امامت کے لیے آیا تو میرے خاندان کے اپنے قریبی افراد وہ بھی حیرت کرتے تھے، اور کچھ الفاظ بھی وہ بولتے تھے. اب تو بڑی وہ ویسے اس وقت بھی محبت کرتے تھے، اب بھی ان کی عقیدت و محبت اسی طرح کی ہے، اور بڑی ہے ان کی الحمدللہ. تو یعنی مشکل کام تھا امامت کرنا ہمارے بالکل لیے. مشکل کام، بالکل. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک موڈ ہی چینج کر دیا الحمدللہ. ورنہ پہلے امامت کا تو مطلب یہ تھا کھانا پینا. جی یعنی لوگ تو اس طرح سمجھتے تھے نا کہ امام آیا مسجد کے اندر تو اب بیچارے کو اس کو اس کو وہاں کھانا دینا پڑے گا، کرنا. اس کی ایسا میں کبھی بھی نہیں. الحمدللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. میرے پاس تو بعض اوقات ایسے افراد آئے کہ شروع کے دنوں میں بالکل ہم کچھ کھانا وغیرہ نہیں پیش نہیں کریں. چلے ہمارے گھر پہ فاتحہ وغیرہ پڑھنی. میں نے کہا میں فاتحہ پڑھنے آؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا. اچھا اچھا، بعض راستے میں ملے تو اب میمن، ہمارا علاقہ میمنوں کا ہے، تو کہا یار امام صاحب کہہ رہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. بولے یار آپ کی فیلڈ ہی ہے. اچھا ایسے الفاظ بولنے والے بھی تھے. فیلڈ ہی ہے. میں نے بولا وہ کسی اور کی فیلڈ ہوگی، ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے. صحیح. تو بہرحال تو امامت کے لیے میں جب آیا الحمدللہ مصطفیٰ مسجد میں، تو ایک تو یہ چونکہ ہے ہی ہماری ایک کمیونٹی، میمن کمیونٹی ہے، اس کا علاقہ ہے، تو ایک بینیفٹ مجھے یہ حاصل تھا اس کے اندر. پھر یہ کہ الحمدللہ اہل محبت اس میں بہت ملے، اور ایک سلسلہ یہاں چلتا رہا. پھر میری شادی ہوئی تو فیملی بھی یہاں پہ سیٹل ہو گئی، جی. اور میرے گھر والوں نے بھی الحمدللہ ادھر ہی علاقے سے درس نظامی بھی مکمل کیا، ماشاءاللہ. اور وہ بھی یہاں پڑھاتی رہیں اور پڑھا بھی رہی ہیں. تو یوں بچے بھی یہاں سیٹ ہوتے چلے گئے. تو امامت یعنی میں نے کبھی بھی امامت کو یوں پروفیشنل جو کہتے ہیں نا اس انداز میں دیکھا نہیں کبھی بھی الحمدللہ. بہت اور اچھا. یعنی امامت کے لیے جو ہماری ابتدا سے ہی سوچ بنی نا، وہ یہ بنی کہ اس کے ذریعے سے کم از کم ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ با جماعت نمازیں مل رہی ہوتی ہیں. یعنی بندہ باہر صورت وہ پہنچے گا تو صحیح، اور اس کو جو ہے وہ امامت کروانی ہے تو با جماعت اس کو نماز یہ مل جائے گی، سستی اس کے اندر نہیں ہوگی. یہ بڑا فائدہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. پھر علاقے والوں کا تعاون الحمدللہ بہت اچھا رہا. کمیٹی بھی الحمدللہ جتنے بھی افراد آئے اور ہیں سب الحمدللہ تعاون کرتے رہے. پھر ہمارے جو نگران تھے فضیل بھائی ابھی بھی ہیں، جی جی تو ان کا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا اس حوالے سے ہمیشہ سے بالکل تعاون رہا. ماشاءاللہ. دیگر اسلامی بھائی ابھی بھی، جیسے بھی چینل کی بات ہوئی یا یہ فیس بک پیج ہے، تو یہ سارے کمیٹی کے ایک اسلامی بھائی کرتے ہیں. اچھا اچھا، مجھے موٹر سائیکل چلانا نہیں آتی، سائیکل بھی نہیں آتی، اچھا اور مجھے مینول گاڑی بھی چلانا نہیں آتی. اچھا. آٹو مجھے صرف آتی ہے. آٹو گاڑی آتی ہے. اور یہ بھی کمیٹی کے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کرامت ہے. وہ اچھا. پیچھے میرے پڑ گئے کہ نہیں آپ کو سیکھنا ہی ہے. بہت اچھا اور کیا وہ انہوں نے. صبح لے کے روزانہ میرے پیچھے پڑے رہتے تھے، لے کے جانا، اور میرا انہوں نے اچھی طریقے سے ڈر خوف نکال کے یہ ماشاءاللہ. مجھے چلانا انہوں نے سکھا دی. اور آج آپ خوش ہوتے ہوں گے کہ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا کہ انہوں یہ نے. ضرورت ہے ضرورت تھی فیملی کے لیے اسپیشلی. بالکل. فیملی کی بات ہوئی تو کون کون ہے فیملی میں، بچوں میں؟ بچے میرے 4 ہیں الحمدللہ. 3 بیٹیاں ہیں، چھوٹا ماشاءاللہ. بیٹا حمزہ ہے. اچھا. 3 بیٹیاں تو بڑی خوش نصیبی ہے، الحمدللہ. جنت کی بشارتیں اس پر. الحمدللہ تو بیٹیوں سے زیادہ کلوز ہیں کہ بیٹے سے؟ سب سے ہی ہیں الحمدللہ. اور بیٹا میرا الگ ہے، تھوڑا سا منفرد ہے. اچھا. اور ہاں اس کو شوقین ہے بہت ساری
چیزوں کا، نہیں بیانات وغیرہ کا، اور اچھا۔ ہاں جوشیلے بیان کا اور بہت شوقین ماشاءاللہ قرآن شریف حفظ بھی کر رہے ہیں غالباً؟ ابھی وہ گھر میں ہی کر رہے ہیں قاری صاحب کے پاس، اور انشاءاللہ اس سال سے وہ مدرسۃ المدینہ میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے، حفظ کرنے کا حفظ ارادہ کرنے ہے؟ کے لیے مستقل لگا دیں گے اس کو۔ ابھی اسکول پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں قاری صاحب آتے ہیں، یہاں مدرسہ جامعۃ المدینہ کے استاد آتے ہیں، وہی ان کو پڑھاتے ہیں ان کو بھی مفتی بنانے کا ذہن ہے آپ؟ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ ہیں بھی ذہین؟ الحمدللہ اللہ پاک نظر بس سے بچائے، ماشاءاللہ اور تیز ہے حمزہ الحمدللہ۔ رضا، حمزہ رضا۔ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو صحت دے۔ مفتی صاحب، آپ کی کتاب آئی ہے ضیاء القاری بخاری شریف پر، یہ اس کتاب کو لکھنے کا تجربہ کیسا رہا؟ کچھ مختصر چند الفاظ مل جائیں۔ اصل میں جو کتاب لکھنے کا معاملہ ہے، تو پہلے رسائل کتابیں وغیرہ تو دیگر بھی میں لکھتا رہا الحمدللہ۔ مجھے اصل میں شوق تھا عربی کتابوں کی تحقیق کا، اچھا جی، کہ اس کے ریسرچ کر کے، اس کی ایڈیٹنگ کر کے عرب سے چھپوانے کا ایک ذہن رہا، اور پھر حدیث کے ساتھ ایک شغف شروع سے رہا ہے الحمدللہ۔ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں حدیث، اصول حدیث وغیرہ سب چیزیں، تخصص کا بھی اجرا یہاں پر کیا، تخصص الحدیث کا۔ تو بخاری شریف کی شرح لکھنے کے لیے پہلے استاد مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکم فرمایا تھا، بلا کے اپنے گھر پہ مجھے پورا ایک کہا کہ اس انداز میں لکھنی ہے بخاری شریف کے اوپر۔ پھر نگران شورا کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوئی اس حوالے سے، تو 2-3 اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ کام شروع کیا، لیکن ہمارا جو اصل مقصود تھا نا، وہ تھا آسان کرنا۔ یعنی اگر ہم تحقیقی اور تفصیلی اور علمی انداز جو ہوتا ہے خالص، اس پر اگر ہم کرنا شروع کرتے تو اب تک بہت بڑا کام ہم کر چکے ہوتے۔ ہم کر چکے تھے 2 جلدوں میں کام، اچھا، لیکن پھر اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایک میڈیم کلاس کا طبقہ ہوتا ہے، اردو جو اچھی پڑھ سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نے درس نظامی وغیرہ نہیں کیا ہوتا، تو اس کو بھی فائدہ پہنچے۔ وہ بھی پیش نظر تھے، علماء بھی ہمارے پیش نظر تھے، کہ دونوں طبقات کو اس میں فائدہ پہنچانا۔ تو اب اس کے لیے مواد اکٹھا کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کو کوشش کرنا کہ آسان کر دیں۔ تو پھر یوں ہم مختصر صحیح بخاری جو امام زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اس کی طرف گئے، مشورہ اس کے اوپر ہوا، اور اس کو ہم نے لکھنا شروع کیا۔ اور اپنے طور پر جو ہم نے کوشش کی وہ یہی کی کہ جو تمام تر طبقات ہیں ان کو اس کے اندر فائدہ حاصل ہو، اہل علم ہو تو ان کو مواد ملے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ تو روٹین اور بچوں والی باتیں ہیں، ایسا نہیں۔ اور جو عام پڑھنے والے ہیں وہ کہیں کہ بہت مشکل ہے، ایسا بھی نہیں۔ ہم نے کوشش کی اپنے طور پر، یعنی بہت زیادہ اس کے جملوں کو آسان کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ یہ سلسلہ ہمارا اس وجہ سے اس میں ہمیں بہت ٹائم لگتا رہا ہے۔ اچھا، جی، کہ اس کی مزید جلدیں بھی آنے والی ہیں؟ انشاءاللہ تقریباً 6 جلدوں تک ہمارا کام آئے گا، 3 جلدوں تک کام ہمارا تقریباً مکمل ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ آپ نے مختلف علماء کی کتابوں سے کاپی پیسٹ کر کے کتاب بنا دی، کیا یہ سچی بات ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اگر کسی نے یہ الزام لگایا ہے تو واللہ عالم۔ آپ کی تعریف کرنے والے ہیں تو یہ بات بھی کرنے والے ہیں، کیا ایسے بھی ہوتا ہے کام کبھی؟ وہ دیکھیں پھر وہ پتہ چل جاتا ہے اچھا، کہ وہ تو معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو جو لیا اس کا حوالہ دیا ہوا ہے، صحیح، اور ہم نے کوشش یہی کی کہ ان کی بات کو ہم آسان کر کے پیش کریں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو حوالہ جو کسی سے لی ہو اور اس کا حوالہ نہ دیا ہو، تقریباً سب چیزوں کا حوالہ ہے۔ ہاں، جو چیزیں اپنی ہیں، ایک تجربہ جو کہ پڑھاتے پڑھاتے حاصل ہوا، تو بہت ساری چیزیں پھر وہ نکات جو خود کے تھے پڑھاتے ہوئے وہ شامل کیے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ اپنی نکات ہیں۔ باقی کوئی ایسی اللہ نہ کرے کوئی خیانت کی ہو یا کوئی سریقہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ یعنی میں اکیلا تو اس میں تھا نہیں، ٹیم ہی تھی پوری، اور الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے 3 اسلامی بھائی تھے میرے ساتھ، وہ ساتھ دیتے تھے، تو ہم یہ کام الحمدللہ چلا رہے ہیں۔ صاحب، کوئی بھی بڑا کام کرتا ہے اس کے ساتھی معاونین تو ہوتے ہی ہیں، اس کے بغیر تو کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اس پر یہ اعتراض بنتا ہے کہ یہ مفتی حسان صاحب کی کتاب آپ کہہ رہے ہیں، یہ بولیں بھائی ان کی ٹیم کی کتاب ہے، مفتی صاحب نے تو کچھ نہیں کیا۔ نہیں، میں نے تو قصدن لکھوایا نا نام۔ اچھا، میں نے تو پہلے منع کیا تھا کہ بھئی میرا نام ہی نہ لکھیں اس کے اوپر، نا شعبے کا نام لکھیں، شعبۃ الحدیث کا، کہ اس کی طرف سے۔ تو پھر یہی کہا کہ آپ کے نام سے فرق پڑے گا، یہ ہوگا، تو میں نے کہا میرا اکیلے کا نام نہ لکھیں، پھر میں نے کہا جو ساتھ میرے کام کرنے والے ان کا بھی لکھیں۔ اچھا، تو پھر وہ 3 افراد کا نام لکھا اس میں۔ وہ بھی لکھا ہوا ہے؟ ہاں، نام لکھا ہے نا پورا اس کے اوپر۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ لیکن کیا آپ کی جو حدیث سے محبت اور شغف ہے وہ نظر آتی ہے مدنی چینل پر، اور ایک مفتی اور ایک حدیث میں اتنا زیادہ آپ کا جو ایک محبت اور اس کی تفصیلات میں آپ بہت اچھی مہارت رکھتے ہیں نظر آتا ہے۔ یہ شروع سے آپ کا یہی ذہن تھا یا بعد میں جا کر حدیث کے فن میں آپ نے یہ کوشش کی؟ اصل میں ہمارے یہاں پر جو پاک و ہند میں اس طرف رجحان کم تھا، اصول حدیث اور اصول جرح و تعدیل وغیرہ کی طرف، اور میرا شروع سے ہی شغف جو نا عربی کتابوں کی طرف بہت زیادہ رہا۔ یعنی
میں ثالثہ کے اندر بھی جب تھا یا رابعہ میں جب جلالین پڑھنا شروع کی تو ہمارے علاقے میں ایک مفتی صاحب ہوتے تھے، وہ بعض اوقات میرے کمرے میں آتے تھے تو دیکھ کے حیران رہ جاتے تھے کہ میں جلالین کے ساتھ جو ہے وہ اس کی متعلقہ شروحات تو اپنی جگہ پر تھی، حواشی الگ تھے، وہ پڑھتا تھا، ساتھ میں تفسیر کبیر پڑھ رہا ہوں تو یہ پڑھ رہا ہوں، تو وہ ان کو بڑی حیرت ہوتی تھی دیکھ کر کہ آپ اس درجے میں بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ تو شروع سے ایک یہ شوق رہا تھا، تو یوں عرب دنیا کی طرف اس کا رجحان بہت ہے، اصول حدیث کا، اصول تخریج کا، اصول جرح و تعدیل کا۔ تو یوں سابعہ کے اندر بالخصوص جب ہم اس وقت پڑھتے تھے 7ویں درجے کے اندر، تو اصول حدیث کی مشہور کتاب اس وقت نخبۃ الفکر، نزہۃ النظر اس وقت پڑھائی جاتی تھی، تو اس وقت سے شوق بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور مختلف کتابوں کا اس حوالے سے مطالعہ کرنا، مختلف اساتذہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، پھر بعض صحیح العقیدہ جو عرب کے علماء تھے ان سے روابط تھے، ان سے رابطہ کرنا، باتیں پوچھنا، سیکھنا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حدیث مبارکہ ہے تو اور آپ سے ہی آپ کی باتیں ہیں، تو اس کا شغف الحمدللہ یہ اس وقت سے بہت زیادہ بڑا ہوا تھا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ اپنے جو درس نظامی کے 8 سال تھے، میرا خیال ہے تمام سالوں میں اپنی کلاس میں فرسٹ آئے۔ جی الحمدللہ عز و جل۔ تو آخری سال تو ہم تو بالخصوص دیکھتے تھے ہمارا، نا جی آپ کی کلاس میں آپ ہی فرسٹ آتے تھے۔ تو آخری جو سال تھا ہمارا دور حدیث کا وہ بہت ٹف تھا۔ مفتی شفیق صاحب نے بتایا۔ جی جی، یعنی اس میں شفیق صاحب بھی تھے، اس میں شہزادہ حضور بھی تھے، اور اس میں یعنی کہ قاسم صاحب کے بقول جو ہے نا، مفتی قاسم صاحب کے بقول ایسا درجہ اس وقت تک آیا نہیں تھا۔ اچھا۔ یعنی وہ مختلف جامعات میں اس وقت جو 7واں درجہ تھا ان تمام کو یہاں پر مرج کر دیا تھا، وہ سب اپنے اپنے درجے کے جو ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر تھے، ماشاء اللہ۔ تو اب ان کے درمیان ایک مقابلہ تھا، ایک فضا تھی، وہ طالب علمی کا دور تھا، تو بہرحال کئیوں کو امید تھی اس حوالے سے۔ اب شفیق صاحب کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، اچھا۔ اور میری رائٹنگ جو ہے نا وہ مجھے بھی بعض اوقات بعد میں سمجھ نہیں آتی، اب تو بہرحال کمپوزنگ کا دور ہے، تو ایک تھا کہ مقابلہ جو ہے نا بہت ٹف تھا۔ میں نے پھر سارے پیپر عربی میں کیے تھے، اچھا۔ سارے پیپر عربی میں کیے، تو وہ میں نے عربی میں کیے تو میرے سب میں نمبر ٹاپ پر آ گئے، تو پھر میں ان سے آگے بڑھ گیا تھا۔ شفیق صاحب سیکنڈ آئے تھے۔ سیکنڈ آئے تھے، جی ماشاء اللہ۔ ہر کلاس میں فرسٹ آنا آپ کو فیل نہیں ہوتا تھا، ناز نہیں ہوتا تھا اپنے اوپر؟ کیسے اپنے آپ کو بچاتے تھے؟ ایسے ذہین لوگ اور بھی ہیں نا، ہو سکتا ہے کوئی سن رہا ہو۔ نہیں دیکھیں، اب اس وقت تک تو یاد نہیں ہے ایسا، اس وقت تو ایک جنون تھا پڑھائی کا، بس پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ فرسٹ آنے کا وہ نہیں ہوتا تھا؟ فرسٹ آنے کا پہلی دفعہ جب آئے تو پھر اس کے بعد ظاہر کے بندہ کا ایک معیار چس بن جاتا ہے، لگ تو گئی۔ چس بھی لگ جاتی ہے، اور پھر اس وقت اسکالرشپ ملتی تھی، اچھا اچھا اچھا۔ اور وہ کتابوں کے لیے ملتی تھی۔ ایک بینیفٹ تھا کہ جی کتابیں خرید لوں گا۔ جی ایسا ہوتا تھا، وہ کتابیں خریدنے کا شوق بھی شروع سے رہا الحمدللہ، ابھی تو میری الحمدللہ بہت بڑی لائبریری ہے اپنی ذاتی، تو یوں ایک شوق رہا۔ پھر سابعہ میں فرسٹ آئے، تو پھر اس کے بعد جو دور حدیث تھا نا، تو اس میں پیچھے چونکہ فیضان مدینہ میں ہم لوگ پڑھتے تھے، یہ لوگ دوسرے درجہ سے آئے تھے، جی جی۔ تو فیضان مدینہ والے سارے جو قریب قریب کے تھے وہ سب کہتے تھے کہ یار حسان بھائی آپ کی جو نا پوزیشن ہی آنی چاہیے اس سال بھی۔ اچھا، ہماری طرف سے آپ نمائندہ ہیں، تو اللہ کا شکر یہ ہوا، آپ نے عزت رکھ لی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ مطالعے کو کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ؟ میرا الحمدللہ تقریباً وقت جو ہے وہ دینی سرگرمیوں میں ہی گزرتا ہے، مطالعے کے اندر ہی گزرتا ہے، مختلف کتب کا۔ گھر والوں کو بھی الحمدللہ ٹائم دیتا ہوں، بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ بھی، عصر کے بعد گھر پر ہی ہوتا ہوں، اور آج کل تو مغرب کے بعد وہ ہوتا ہوں، لیکن میرا اکثر وقت الحمدللہ یہ مطالعے کے اندر گزرتا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ گھر والوں کا کیسا سپورٹ ہے آپ کے دینی کاموں کے حوالے سے؟ الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹ رہا، شروع سے ہی سپورٹ رہا، اچھا۔ اور اب بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر سے سپورٹ ہوتی ہے تو ہی بندہ جو ہے وہ آسانی سے کام کر سکتا ہے۔ یعنی شروع میں جب میں مدنی مذاکروں میں آنا شروع ہوا جی، تو اس وقت کبھی کبھی تو ایک ایک دو دو بج جاتے تھے۔ ہاں، تو اب وہ اس وقت تو یعنی بچیاں بھی چھوٹی تھیں، بالکل دو بیٹیاں تھیں اس وقت، بالکل چھوٹی تھیں۔ اب ایسے میں گھر والوں کو تعاون کرنا یہ بڑی بات ہوتی تھی کہ رات 2-2:30 بجے جانا، یعنی ماحول اچھا تھا الحمدللہ۔ ویسے بھی ہمارے علاقے کا ماحول اللہ کا شکر ہے اس حوالے سے بہت اچھا ہے، بلڈنگ کا بہت اچھا ہمارا ماحول تھا، تو یوں ایک خوف نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ ایک تعاون کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی، ورنہ اگر وہ کہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور آپ اتنی دیر بعد آ رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوا کہ ہم ساری رات بیٹھے، تو میں فون کرتا تھا کہ میرے سنت کے پاس سب بیٹھے ہوں، تو بیٹا آپ بیٹھیں آرام سے، میرے سنت کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یوں ایک تعاون ہوتا ہے تو بندہ ایک ذہنی طور پر پرسکون رہتا ہے، ورنہ اگر ٹک ٹک ہو اور ان چیزوں پہ ٹوکا ٹوکی شروع ہو جائے تو بندہ آدھا تو پریشان ہو کے رہ جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ کام کرنے والا فرد ہو واقعی، لیکن گھر والی کا تعاون نہ ہو تو اس کو کیسے حاصل کرے وہ؟
اس کو خوش کرے کسی طریقے سے، اچھا وہ اسی کو ایسے دل کاموں جوئی کے کرے۔ اندر لگا دے، دل جوئی کرے اس کی، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کی پھر اس میں جو نوعیت ہوگی وہ الگ الگ ہوگی۔ جی ہوتا یہی ہے کہ اصل میں بعض اوقات بندہ ضد پکڑ جاتا ہے اور دونوں طرفہ ضد ہوتی ہے تو پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جی جی بندہ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر طرح کا حل کر چکا ہوں، اور وہ اپنی غلطیوں کی طرف، جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کی طرف نظر نہیں کر رہا ہوتا۔ جی جی تو یہ ایک ہر معاملے کے اندر بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جب دیکھے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو نیوٹرل کر لے اور اپنی غلطیوں پہ غور کرے کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، جی جی میں کہاں کہاں اس حوالے سے خطا کھا رہا ہوں۔ تو جب وہ ان چیزوں پر غور کرے گا تو بہت سارے مسئلے اس کے حل ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری غلطیاں اس کی اپنی نکل آتی ہیں جس کے ذریعے سے حل ہو جاتا ہے معاملہ۔ ٹھیک اور نہ نکلے تو پھر دیکھیں مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے یہ تمام مسائل حل کرنے ہوتے ہیں۔ نرمی کے ذریعے عمومی طور پہ یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سختی عمومی طور پہ بندے کے مسائل کو حل نہیں کرتی، مسائل کو بڑھاتی ہی ہے۔ ٹھیک طبیعت میں غصہ ہے آپ کی؟ میں غصہ تو ہے لیکن اللہ کا شکر برداشت ہے میرے اندر، یعنی کرتے ایسا نہیں؟ نہیں یعنی غصہ آتا ہے لیکن کم، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ کو غصہ آتا ہو، برداشت کر جاتا ہوں عمومی طور پر، اور یہ سمجھتا ہوں کہ میری سنت کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ یعنی بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے غصے کا اظہار کسی کے اوپر کر جاؤں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اگر کسی پر ہو جائے تو سوچ ہے کہ میری میں معافی مانگ لیتا ہوں اچھا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیدل بہت چلتے ہیں آپ؟ نہیں چل رہا اب تو، اب نہیں چل رہے؟ جی یعنی پہلے بہت چلنا تھا، جی جی لیکن جب سے یہ گاڑی کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک تو کم ہو گیا، پھر بھی ہے پھر اس کچھ کے نہ کچھ تو ابھی بھی ہے، ہاں لیکن وہ شاید گاڑی کے مقابلے میں کم ہو گیا۔ کم ہو گیا، لیکن یہ کہ پیدل چلنا چاہیے، اور ہم نے شروع بھی کیا تھا پیدل چلنا، لیکن پھر وہ رمضان کی روٹین کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ گھر میں کوشش کرتا ہوں پیدل چلوں۔ ماشاء اللہ آپ کو ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں 17 سالوں سے، تو اور بھی آپ کے رفقا ماشاء اللہ فٹ ہیں، تقریباً 50 کے قریب ایج ہو رہی ہے، تو نہیں، یہ کیسے آپ نے مینٹین رکھا ہے؟ کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں؟ 50 کے قریب تو نہیں ہو رہی، کیوں مجھے 45 چلیں 45 اور 50 قریب قریب ہی ہے نا؟ تو میں کھانے پینے میں احتیاط، شوقین نہیں ہوں کھانے پینے کا بہت زیادہ کہ کوئی الگ سے کوئی ایسی چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہوں، ایسا اچھا، نہیں ہے، شوقین جو بہت آ زیادہ گیا نہیں کھا ہوں۔ لیتے؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو آگے کھا لیا، اچھا پسند ہیں چیزیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ ایک بندہ ہوتا ہے ہوٹلنگ کرنے والا اور ایسا یہ شوق اور یہ نہیں۔ فلاں، ایسا اتنا زیادہ مجھے شوق نہیں ہے اس طرح کا۔ کچھ پریشانیاں ہیں، بیماریاں تو ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے اس حوالے سے، جی تو وہ اس میں بھی اس احتیاط میں کرنی بھی پڑتی ہے۔ احتیاط برتنا پڑتی ہے۔ مفتی صاحب آپ کی زندگی کا سب سے اہم پارٹ میں سمجھتا ہوں، آپ کی شہرت کا سب سے بڑا سبب یہ مدنی مذاکرہ ہے، بالکل میرا خیال ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ کوئی قابل شبہ ہی مفتی نہیں ہے ہے، اس میں۔ دنیا دیکھتی ہے، لیکن جو آپ کے رنگ نکھر کے نظر آئے دنیا کو، وہ مدنی مذاکرہ اس کی صورت بنا۔ بالکل کیسا تجربہ ہے مدنی مذاکرے میں؟ آپ جب سے مدنی چینل آیا ہے، میرا خیال ہے آپ نے اسی سال سے اس کو کنٹینیو کیا، اور اس میں شاید آپ نے کئی قربانیاں بھی دی ہوں وقت دینے کے حوالے سے، اور تو کیسے تجربات ہیں؟ امیر علیہ سنت کی صحبت، قربت، محبت، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ملتی ہیں وہ دنیا رش کرتی ہے ماشاءاللہ کہ یہ ہمیں کچھ اس کا ذرہ مل جائے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ آج اگر دنیا کے اندر یہ شہرت ملی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے وہ عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ امیر علیہ سنت سے قربت ہی ہے، مدنی مذاکروں میں آنا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یقیناً مجھ سے اچھا بولنے والے اور مجھ سے بڑھ کر ذہین اور زیادہ سمجھدار، زیادہ پڑھنے والے افراد بھی موجود ہیں، یہ کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے۔ مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے بھی میں نے کچھ سلسلے کیے مدنی چینل کے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ مدنی مذاکرے میں جب میں آنا شروع ہوا تو امیر علیہ سنت بہت خوش ہوئے تھے، اور باقاعدہ نگران شورا کو اور دیگر اور افراد کو یہ الفاظ بولے تھے امیر علیہ سنت نے میرے آنے پر، اور خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر پابندی ہوتی چلی گئی الحمدللہ، تو اس کے ذریعے بڑا فائدہ ہوا۔ اصل میں امیر علیہ سنت کی جو صحبت ہے نا وہ کئی چیزوں کو نکھارتی ہے۔ سب سے پہلے تو بندے کے اندر اس بات کو جرت یعنی بے باکی جو ہوتی ہے نا اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی ہم دنیا کی کسی بھی فورم پہ بیٹھ کر سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ جرت موجود ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز نہیں آتی نا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں آتی۔ ہم اپنی دنیا کی وجہ سے آخرت کو برباد نہیں کریں گے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اس کا یوں تو اس کا یوں تو اس کا یوں، نہیں آتا نہیں آتا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر کبھی غلطی ہو گئی تو رجوع بھی کر لیا، رجوع کر لیا، پھر محتاط انداز کہ کیا انداز امیر علیہ سنت کا خوبصورت ہے، جی جی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ
جیسا آپ نے کہا نا قربانی کا، تو قربانی تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو ان کی برکات ہیں. یعنی بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار یہ آپ اس ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، یوں کرتے ہیں. میں یہ پوچھنے والوں سے یہ پوچھوں کہ بھائی اگر آپ کو موقع ملے آپ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اگر آپ ایک کو دو بار تو کوئی بھی آ جائے گا مفتی صاحب، لیکن روز آنا ظاہر ہے اس کو تو ہم تو قربانی کی نظر سے بھی دیکھیں گے. یقیناً سعادت بھی ہے نو ڈاؤٹ ایک ولی کامل کی جی صحبت. بالکل ایسے. مجھے تو اصل میں دیکھیں یعنی جو اللہ پاک نظر بس سے محفوظ رکھے اور اصل تو صلہ آخرت کا نصیب کرے، ورنہ دنیا میں جو اللہ پاک نے اس کی برکتیں نصیب کی ہیں جی تو قربانی کے مقابلے میں تو قربانی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہیں بھی چلے جائیں تو جو اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں محبت امیر السنت کی وجہ سے ڈالی ہے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا ہمارے اندر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بعض اوقات تو سوچ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اگر لوگوں کو ہماری اصلیت پتہ چل جائے تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا کریں. یہ سب جو پردے ہمارے رکھے ہوئے ہیں اور یہ محبتیں مل رہی ہیں تو یہ صحبت کی برکت ہے الحمدللہ. آپ سے باتیں کرتے رہیں تو سحری ختم ہو جائے گی، باتیں ختم نہیں ہوں گی. وقت آپ کو بہت ہوگا. بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ٹائم دیا. جزاک اللہ. اور جو باتیں رہ گئی ہیں جو پوچھنی تھیں آدھی بھی نہیں ہوئی، یہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. پھر آپ سے وقت لیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی انشاءاللہ. تو آپ کا فیض لیں گے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، آمین. آپ کی پوری فیملی کو سلامت رکھے. مفتی صاحب سے گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ کچھ دیر ہم مزید مفتی صاحب سے مولا مشکل کشا کی سیرت پر بھی چند سوالات کریں گے. ایک نعت شریف شامل کرتے ہیں. نور سحر کے مہمان سیگمنٹ کو یہیں مکمل کرتے ہیں. چلتے ہیں ایک نعت کی طرف، پھر انشاءاللہ آئیں گے. ٹاک شو میں آج ہمارا موضوع بھی ہے شان مولا علی شیر خدا. آپ کے سوالات بھی لیں گے، لیکن ابھی ایک پیاری سی نعت شریف.